بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کون سوچ سکتا تھا کہ رانا ثناءاللہ ایسی بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے۔ یعنی وہ رانا ثناءاللہ جو کہ جب وزیر داخلہ تھے PDM-1 کے دور میں، تو اس وقت آپ دیکھیے سب سے زیادہ ریڈز کروائے گئے، سب سے زیادہ ریڈز تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے کروائے، اور اس پر یہ بہت فخر کیا کرتے تھے۔ اور جو شدید ترین مخالفین ہیں تحریک انصاف کے، ان میں رانا ثناءاللہ ظاہر شامل ہوں گے، نون لیگ کے اہم لیڈر ہیں۔ وہ اب بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تو اعتراف کرنا چاہیے، جو بات ہو وہ سیدھی کرنی چاہیے، صاف کرنی چاہیے کہ کس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی ڈائریکشن کے مطابق صرف اور صرف پہلی بات کارکنوں کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ یہ بات انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو بھی کی ہے، جیو نیوز پر بیٹھ کر یہ بات کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ بالکل اس سے مختلف رویہ ہے جو شریف خاندان نے اپنے کارکنوں کے ساتھ رکھا۔ کارکن تو چھوڑیے، دیگر لیڈرز کے ساتھ کہ خود باہر بھاگ گئے، ڈیل کر لی 10 سال کے لیے، اپنے اثاثے بھی بچائے، دولت بھی بچائی، اپنے محلات بھی بچائے، یہاں کارکنوں کو ہمیشہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تب بھی یہ نہیں پوچھتے کارکنوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے نہ کارکنوں کے ذریعے حکومت میں آنا ہے، نہ ووٹوں سے حکومت میں آنا ہے۔ یہ بات مجھے ایک بڑے ان کے قریبی آدمی نے بتائی کہ شہباز شریف صاحب کو ہم نے کہا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، کیسز تھے ان کے خلاف، تو آپ بھی نکلیں، میاں نواز شریف صاحب جیل میں ہیں تو آپ بھی لوگوں کو متحرک کریں، کارکنوں میں جائیں، کوئی ان سے بات کیا کریں۔ تو کہتے تھے ہم ان کی وجہ سے تھوڑی اقتدار میں آئیں گے، تو جہاں سے ہم نے اقتدار لینا ہے یا جہاں سے ہم نے ریلیف لینا ہے ہم تو وہیں پر جائیں گے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب اور یہ شریف خاندان، ان کی سوچ یہ ہے، کارکنوں کا کبھی کوئی خیال نہیں، وہ ان کے لیے عوام کی طرح کیڑے مکوڑے ہی ہیں جن کو صرف الیکشنز کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، اس وقت ان کو پیسے دے کر۔ یہ سنیے، بات کرنی چاہیے، وہ جتنی بھی بات کی ہے، جب بھی بات کی ہے، وہ پہلے باقیوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ پہلے وہ باقیوں کی بات کرتے ہیں، یعنی کارکنوں کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی بات کرتے ہیں، جتنی دفعہ بھی بات کی ہے، پہلے انہوں نے باقیوں کی بات کی، عمران خان کی کوئی بات نہیں کی، پہلے ہمیشہ باقیوں کی بات کی ہے، کارکنوں کی بات کی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کی ہوگی، سینیٹر جاز چودھری کی بات کی ہوگی، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی بات کی ہوگی، میاں محمود رشید کی بات کی ہوگی، کارکنوں کی، جتنے لوگ باقی ہیں گرفتار ہیں ان کی بات کی ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی ہوا ہے پہلے بات ان کی کرتے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی بات فیئر کرنی چاہیے، صاف بات کرنی چاہیے کہ ان کو کارکن عزیز ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے، باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی سب سے پہلے بات کارکنوں کی کرتی ہے، بعد میں عمران خان کی کوئی بات ہوتی ہے، اور ان کو ڈائریکشن یہ ہے، عمران خان کے کہنے پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں کرنی، کارکنوں کی بات کرو۔ ایسا بھی وہ کہتے بھی ہے کہ ہمیں یہی ڈائریکشن ہے کہ جی میری بات آپ بعد میں کریں، باقی لوگوں کی بات جو ہے وہ پہلے کریں۔ لیکن معاملے کو جب تک یہ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، کہتے ہیں کہ ان کو ڈائریکشن بھی یہی ہے کہ میری بات آپ بعد میں کریں۔ عمران خان کہتا ہے میری بات نہ کریں، پہلے کارکنوں کی بات کریں، ان کی بات کریں، اور یہی بات ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لکھ کر دو، تاکہ یہ کہیں کہ دیکھیں انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے لکھ کر دیا، فلاں لکھ کر دیا۔ عمران خان کی اب پھر سٹیٹمنٹ ہے کہ جی مجھے کوئی ان سے ریلیف نہیں چاہیے، کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہیے، عدالتوں میں کیس ہے، عدالتوں میں چلیں، میں عدالتوں سے ہی اپنے کیسز کا فیصلہ لوں گا۔ جبکہ پتہ ہے کہ عدالتوں پہ مداخلت ہو رہی ہے، پھر بھی کیونکہ کیسز میں جان ہی نہیں ہے تو بنے گا کیا۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں دیگر خبروں میں کہ حال یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان کے شدید ناقد ہیں، عمران خان کے بہنوئی ہیں، عمران خان کے بھانجے حسان نیازی جو اس وقت جیل میں ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، ملٹری کورٹ سے ان کو سزا ملی ہے، وہ جب آئینی بینچ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو آئینی بینچ کے سربراہ ان سے کہہ رہے ہیں آپ سیاسی بات کریں گے۔ بھئی ایک والد ہے، وہ اپنے بیٹے کے والد سے بات کرے گا، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ آپ سیاسی بات کریں گے جسٹس امین الدین خان؟ میں سیاسی بات بالکل نہیں کروں گا۔ ملزمان کو فیصلوں کے بعد جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، ملزمان کو عام جیلوں میں دیگر قیدیوں کو ملنے والے تمام حقوق نہیں دیے جا رہے، قیدیوں سے جیلوں میں رویہ بھی فوج کی حراست جیسا ہی ہے، حفیظ اللہ نیازی نے کہا۔ سپریم کورٹ نے جیلوں میں 9 مئی ملزمان کے رویے کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ اب انہوں نے کہا جی رپورٹ دے کہ جیلوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ رپورٹ جیسی بھی آئی، حکومتی رپورٹ ہونی ہے، جیسی مرضی بنا لیں، اور سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے، یہ کوئی سپریم کورٹ تھوڑا ہے، یہ تو وہ بینچ ہے جو حکومت نے بنوایا ہے، یہ وہ بینچ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا ہے، جو مرضی کرو اس بینچ کے ساتھ، اپنا بینچ ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کیس کی سماعت کے اختتام پر حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آئے، اور اس وقت یہ سب باتیں ہوئیں کہ جی آپ سیاسی بات کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں جذبہ، دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا تحریک انصاف کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ۔
گھروں میں چھاپوں سے لے کر خواتین کو ہراساں کرنا, ان کو گرفتار کرنا, ان کے کاروبار تباہ کرنا, گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا, جو کچھ ہو سکتا تھا, جتنی فسادیت, جتنا ظلم کوئی سوچ سکتا ہے, وہ سب ہوا ان کے ساتھ. اب وین میں ہوتے ہوئے جب ان کو پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں, جیل سے لایا جاتا ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح لے کر آیا جاتا ہے, اس وقت ان کے نعرے سنا. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, یہ نعرے لگ رہے ہیں. آپ کو لکھا بھی نظر آ رہا ہوگا اسلام آباد پولیس وین, اسلام آباد پریزن وین, یہ دیکھیں. اور اس کے بعد یہاں وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ہاں لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ شیخ وقاص اکرم نے بھی اس پر لکھا کہ ان قیدیوں کی آوازیں سنو, احمقو, یہ جذبہ نہ ٹوٹ سکے گا. اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت میں رات تقریباً 400 ورکرز کو جوڈیشل ریمانڈ پر پیش کر دیا, اور ان تمام ورکرز کا حوصلہ بلند ہے. اسی طرح ان تمام ورکرز کی ضمانت کی درخواست انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں زیر سماعت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ان سب کی ضمانت ہو جائے گی. تو یہ بات شیخ وقاص اکرم نے کی ہے. اچھا, ایک اور دلچسپ بات, محمد مالک صاحب کے پروگرام میں ARY پر شیخ وقاص اکرم سے سوال ہوا کہ جی عمران خان نے تو پھر آرمی چیف کا نام لے کر تنقید شروع کر دی ہے, تو یہ تو بڑا غلط ہے, پھر آپ کو کیسے ریلیف ملے گا؟ جو مذاکرات ہو رہے تھے کیا سمجھا جائے وہ ختم ہو گئے ہیں, کچھ نہیں ہے ان میں مذاکرات میں, تو اسی وجہ سے عمران خان دوبارہ اگریسو ہو گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد, کچھ ہفتوں کے بعد. تو شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم, تشدد, جبر تو رکا نہیں. تو جو شخص جیل میں ہے, جو دیکھ رہا ہے نہ میرے کیسز کو صحیح طرح چلایا جا رہا ہے, نہ ان کے فیصلے ہو رہے ہیں, کارکنوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوا ہے کیا وہ اس کو بھول جائے, تو جیل میں ہوتے وہ اس طرح کی بات کر دیں گے. باقی انہوں نے زیادہ فوکس رکھا شہباز شریف کے اردلی کہنے پر. ان کا وہ ہے ہی اردلی, تو اس کو اور کیا کہیں گے, وہ چپڑاسی کی طرح بہیو کرتا ہے, تو اس لیے اس کو یہ باتیں کی گئی ہیں. یہ شیخ وقاص نے ARY پہ بیٹھ کر بات کی. عمران خان کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے, اور آخر کار کوئٹہ میں 20 گھنٹے بعد موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے. کوئٹہ میں امن و امان کے پیش نظر بند کی گئی موبائل اور انٹرنیٹ سروس کھول دی گئی. اب یہ حالات آپ دیکھیں اس ملک میں کہ پچھلے 3 سال میں کیا ہو گیا ہے. ہم ایک ڈائریکشن پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اور نئی سے نئی گہرائی میں جاتے ہیں. انٹرنیٹ موبائل سروس بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرمایہ کار کو بتا دیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی نہیں کرنا چاہیے, اگر امن و امان کی صورتحال کے لیے بہت ضروری ہو تو آپ کو کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال ہی آپ بہتر نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ ہمیشہ انٹرنیٹ اور موبائل فون بند کر دیتے ہیں. تو کہاں سے سرمایہ کاری آئے گی, کہاں سے کاروبار چلے گا, کہاں سے لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا؟ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس طرح سے کوئی معاملات بہتر ہوں گے, چلیں گے. یہ جتنا مرضی کہتے رہے ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلاں سے جناب آ جائیں گے, فلاں سے آ جائیں گے, کوئی اس طرح پیسہ نہیں آئے گا, کیونکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے. آپ اس کو چھپا بھی نہیں سکتے, وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بدترین ممالک میں ہے, دوسرے نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے, اور جہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے $1.62 ارب کا, وہ یہی ملک ہے. صرف 1 سال کے اندر کی یہ رپورٹس ہیں, تو آپ سوچئے کہ ان سے کیا بہتری آنی ہے. اور یہ سال شروع ہی ہوا ہے ابھی 2025, تو اس میں یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ جناب سندھ میں بچے گٹر میں گر کر جہاں باق ہو رہے ہیں. پچھلے سال بھی ریکارڈ بنا ہے, پچھلے سال میرے خیال 30 بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں گٹر میں گرنے سے, اور اب پھر یہ خبر آ گئی ہے کہ سال شروع ہی ہوا ہے, پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دنیا کی تاریخ میں شاید کسی بھی پارٹی کو مسلسل گورنمنٹ ملنے کا ریکارڈ ہوگا. اتنی دفعہ ان کو کسی صوبے میں حکومت ملی ہو, اور جہاں سے حکومت ملنا شروع ہوئی تھی تب سے لے کر آج تک کی کارکردگی بد سے بدتر ضرور ہوئی ہے کہ گٹر میں گر کر ہی بچے مر رہے ہیں, میل نیوٹریشن سے بچے مر رہے ہیں, زچگی کے دوران عورتیں مر رہی ہیں, اور خوراک کی کمی الگ سے ہے, تعلیم کو تو آپ پوچھیے ہی مت. یہ حالات ہیں اور یہ بد سے بدتر ہے. اور یہ مل کر ہی ابھی تو پیپلز پارٹی دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کو اب ٹف ٹائم دیں گے. یہ 2 مزے لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے مزے لیں اور حکومت میں اور زیادہ شیئر اور زیادہ موجے لیں. ان کا بھی معاملہ ساتھ ساتھ ہی ہے. یہ جتنا مرضی خود کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور یہ دونوں مل کر یہ حالات ملک میں پیدا کر چکے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.